کہ اٹھاؤ کیمرہ تصویر کھینچ لو ان کی، اداس لوگ کہاں روز مسکراتے ہیں۔ آئیے، یہ وہ شاعری ہے جو سنجیدگی کی شاعری ہے، جو برقرار رہنے والی شاعری ہے، جو شروع سے آخر تک کی چلنے والی شاعری ہے۔ دنیا ختم ہو جائے گی، شاعر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ شاعری زندہ رہے گی۔ ہمیشہ سنجیدہ شاعری زندہ رہی ہے، کبھی بھی شور شرابے ہنگامے والی شاعری کی زندگی بڑی نہیں ہوئی۔ آئیے، ایسا ہی ایک سنجیدہ شاعر ہماری محفل میں ہے، ہمارے مشاعرے میں موجود ہیں۔ وہ ایسے شاعر ہیں جو درس و تدریس کا کام بھی کرتے ہیں کالج میں۔ وہ ایسے شاعر ہیں جو شاعری کے ہر فن میں ان کو مہارت حاصل ہے۔ وہ ایسے شاعر ہیں، چاہے قطعات ہوں، چاہے رباعیات ہوں، چاہے نعت ہو، چاہے منقبت ہو، چاہے غزل ہو، چاہے نظم ہو، ان کو ہر فن پر عبور حاصل ہے۔ میں نہایت ادب و احترام سے التماس کرتا ہوں جناب شکیل گیاوی سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں، اپنی فنکاری کے جوہر دکھائیں۔ مائک پر ہمارے ملک کے معروف اور مقبول شاعر جناب شکیل گیاوی۔ حضرات گرامی، جناب عمر فاروقی صاحب یقیناً ایک اچھے ناظم ہیں۔ ہندوستان بھر کے مشاعروں میں انہوں نے اپنی نظامت کے فن سے مشاعرے کو جگانے کا اور پوری طرح سے سامعین اور عوام کے درمیان رابطے کا کام کیا ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے مجھے جہاں بلایا ہے وہ شاید انہوں نے اس رسم کو نبھانے کی کوشش کی ہے کہ میں صوفی سید اظہار علی صاحب کا سے قریب ہوں، ان کی مریدی میں ہوں۔ ایک سجادے کی قربت کو انہوں نے طاہر موہانوی صاحب جیسے سجادے کی قربت سے جوڑ کے انہوں نے مجھے آخری شاعر کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں نے سجادگی کو آخری کہا ہے، ظاہر ہے میں سجادہ تو ہو نہیں سکتا، صوفی سید اظہار تو ہو نہیں سکتا، میں ان کا مرید ہوں اور وہ میرے سجادہ ہیں، تو سجادگی کے قریب آپ نے مجھے جس طرح وہاں دیکھا ہے ویسے یہاں کر دیا۔ اسی نسبت، اسی تعلق سے میں نے آپ کو بلایا، یہ بالکل سچائی سے آپ نے کام کیا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جب اشونی جی پڑھ رہی تھی تو مطلوب رضا صاحب نے ان کے پاس آ کے کان میں چپکے سے کیا کہا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا انہوں نے، یہ نہیں کہا۔ میں آپ کو شعر سے بتاتا ہوں، شعر کی شکل میں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ جی بھائی، مطلوب بھائی نے جو کہا تھا وہ آپ تک پیش کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیسا جادو یہ تیری پھول سی تصویر میں ہے۔ ارے کیا بات ہے! کیسا جادو یہ تیری پھول سی تصویر میں ہے، اور کیسی خوشبو یہ تیری زلف کی زنجیر میں ہے۔ ارے کیا بات ہے شکیل بھائی، کیا مطلع ہے! واہ 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 واہ! کیسا جادو ارے واہ واہ واہ! یہ تیری پھول سی تصویر میں ہے۔ واہ! اب اتنے قریب آگے کہہ رہے ہیں صاحب کہ میں بھی نہیں سمجھ پایا کیا کہہ رہے تھے، عمر بھائی بھی نہیں سمجھ پایا، لیکن میں نے سمجھ لیا کسی حد تک۔ کہا کہ کیسا جادو یہ تیری پھول سی تصویر میں ہے، اور کیسی خوشبو یہ تیری زلف کی زنجیر میں ہے، اور تو جو آ جاتا ہے، بھابی معاف کریں کہ تو جو آ جاتا ہے بھولے سے کبھی خوابوں میں، ایسا لگتا ہے کہ دل وادی کشمیر میں ہے۔ واہ! ایسا لگتا ہے۔ واہ 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 واہ! کیا بات ہے! دیکھیے مطلوب بھائی کے لیے زوردار تالیاں بجائیں آپ صاحب۔ میں آپ تک اپنے اشعار پہنچا رہا ہوں۔ بھائی دیکھیے، میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ شاید یہ ہندوستان کا یہ واحد ایسا مشاعرہ ہے میری زندگی کا کہ بیچ میں مکمل طور پر ڈراپ ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ اسے ایک نئی زندگی دی گئی ہو، اور اس مشاعرے میں آپ جیسے سامعین شاعروں کو داد دینے کے لیے آخر تک بیٹھے رہے ہوں، یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں۔ بالکل پہلا جی ہاں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تک پہنچتا ہوں۔ دیکھیے مطلوب بھائی کی وہ قربت اور محترمہ کے وہ کان، میں یہ شعر 4 مصرے اور حاضر کرتا ہوں اور میں توجہ چاہتا ہوں۔ کہا ہے کہ دنیا والے تیرے بارے میں جب پوچھنے آئیں گے، دنیا والے تیرے بارے میں جب پوچھنے آئیں گے، سوچ رہے ہیں دنیا والوں کو ہم کیا بتلائیں گے۔ کیا بات ہے! دنیا والے تیرے بارے میں جب پوچھنے آئیں گے، سوچ رہے ہیں دنیا والوں کو ہم کیا بتلائیں گے، اور لفظوں سے تیری تصویر بنا تو سکتے ہیں، لیکن تیری پائل جیسی ہم آواز کہاں سے لائیں گے۔ کیا بات ہے شکیل بھائی! واہ تیری واہ واہ!
واہ 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 کیا شاعری ہو رہی ہے، واہ واہ تیری واہ واہ۔ پائل جیسی ہم آواز کہاں سے لائیں گے۔ اور طاہر بھائی یہ شعر دیکھیے، لیکن حوالہ محبوبی بھائی ہے، آپ نے مجھے وہ منظر دکھایا، پتہ نہیں کیوں میرا ذہن رنگین شاعری کی طرف چلا گیا۔ 4 مصرے اور ارشاد ارشاد۔ کہا ہے کہ راز کہاں تک راز رہے گا، ایک دن خود کھل جائے گا۔ راز کہاں تک راز رہے گا، ایک دن خود کھل جائے گا۔ راز کہاں تک راز رہے گا، ایک دن خود کھل جائے گا، اور تیرے نین میں پیار میرا خوشبو کی طرح گھل جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ راز کہاں تک راز رہے گا، ایک دن خود کھل جائے گا، اور تیرے نین میں پیار میرا خوشبو کی طرح گھل جائے گا۔ اب بھولنے والے بھولے سے بھی یاد نہ کرنا اب مجھ کو، ورنہ تیری کومل آنکھوں کا سب کاجل دھل جائے گا۔ ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کومل آنکھوں کا سب کاجل دھل جائے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرات عمر بھائی نے جو مجھے آخری شاعر کی حیثیت سے بلا کر جو مجھے تکلیف دی ہے، اس تکلیف کے حوالے سے ایک مطلب پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ میری تکلیف کو زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات تو صدارت قبول کرنے سے پہلے سوچنے والی تھی۔ یہ سب کو پتا ہے کہ صدارت کو آخر تک رہنا پڑتا ہے۔ صدارت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پروگرام ختم نہ ہو جائے اس وقت صدر کو چھٹی ہی نہیں ملتی۔ اسی لیے میں کسی پروگرام میں جب صدارت کا عہدہ پیش کیا جاتا ہے تو عمر بھائی سے پوچھ لیجیے کہ میں نے کسی پروگرام میں کوئی صدارت نہیں کی ہے۔ لیکن صاحب آج کی یہ خوبصورت صدارت جو جناب طاہر موہانوی صاحب فرما رہے ہیں، یہ ایک سجادہ ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے محترم ہے، اور یہ صدارت کے لائق بھی۔ ان کے علاوہ اس محفل میں کوئی دوسرا صدر ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ جی بالکل بالکل۔ تو صاحب بات یہاں سے چلی تھی کہ عمر بھائی نے مجھے جو صدر سے پہلے والا شاعر بنا دیا ہے، اس حیثیت سے مجھے بلایا ہے، اس حوالے سے ایک مطلب آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جی ارشاد۔ میرے بڑے اچھے اور گہرے تعلقات ہیں عمر بھائی سے، پیش کرتا ہوں مطلب بھائی۔ دیکھیے کہ سب کو پتا ہے تو ہیرا ہے، سب کو پتا ہے تو ہیرا ہے، تو ہیرا ہے، پھر بھی کیسی شان میں ہے، سب کو پتا ہے تو ہیرا ہے، پھر بھی کیسی شان میں ہے۔ بھیا چائے بیٹا میرے شعر کا قتل نہ کرو یار، 2 منٹ کے لیے اور رک جاؤ، میں آخری شاعر ہوں، اس کے بعد صدر محترم پڑھیں گے۔ بڑے اچھے سامعین مل گئے ہیں، آخر شب میں اس طرح کی سماعتیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ جی ارشاد کرتا ہوں کہ نہیں چائے والوں کو نہیں کہہ رہے ہیں یار، وہ لڑکا ہے میرا بیٹا، کہ سب کو پتا ہے تو ہیرا ہے، پھر بھی کیسی شان میں ہے، اور سب کو پتا ہے تو ہیرا ہے، پھر بھی کیسی شان میں ہے، اور تیری حقیقت ہی کیا، تیری حقیقت ہی کیا، جب تک تو کوئلے کی کان میں ہے، تیری جب تک تو کوئلے کی کان میں ہے۔ واہ واہ شکیل بھائی کیا بات ہے، واہ واہ۔ سب کو پتا کیا خوبصورت مسئلہ نکالا ہے، کہاں سے مسئلہ دیکھیے نکالا صاحب آپ نے اس مشاعرے کو بلندی عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں کچھ ایسے اشعار پیش کر دوں جس سے یہ لگے کہ میں نے اس مشاعرے میں شرکت کی۔ میں غفران بھائی توجہ کا طالب ہوں، آپ پہلی صف میں اس وقت تشریف فرمائی کہ یہ شعر دیکھیے۔ بہت ساری باتیں اس اسٹیج سے کہی گئی ہیں قومی یکجہتی کے حوالے سے، عمر بھائی نے یہ بہت سارے شعر سنائے ہیں، میں یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں غفران بھائی۔ کہ ڈرتے ہیں ماتھے کے تلک سے، آپ لوگ خاموش ہو گئے صاحب، ارے ڈرتے ہیں ماتھے کے تلک سے، داڑھی سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں
माथे के तिलक से दाढ़ी से घबराते हैं, अरे डरते हैं माथे के तिलक से, अनाड़ी सुनना भैया, के डरते हैं माथे के तिलक से, दाढ़ी से घबराते हैं। 70 साल के बाद भी कैसी दहशत हिंदुस्तान में है, 70 साल दहशत हिंदुस्तान में है, 70 साल। वाह वाह, क्या शायरी कर दी भाई, वाह वाह वाह। अरे डरते हैं माथे के तिलक से, दाढ़ी से घबराते हैं। 70 साल के बाद भी कैसी दहशत हिंदुस्तान में है, 70 साल। बहुत बहुत शुक्रिया गुफरान भाई, ये शेर मोहना के स्टेज से मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। हाजिर करता हूँ, खुसूसी सामीन की नजर करता हूँ। देखिए सब अपने मुल्क की एक नफ्सियात, एक हकीकत मैं पेश कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ कि घर से दुआएं पढ़ के सफर पे निकला तो हूँ मैं, लेकिन घर से दुआएं पढ़ के सफर पे निकला तो हूँ मैं, लेकिन अरे घर से दुआएं पढ़ के सफर पे निकला तो हूँ मैं, लेकिन डरता हूँ उर्दू की एक किताब मेरे सामान में है, डरता हूँ एक किताब मेरे सामान में है, डरता हूँ माथे के तिलक से। और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना, गुफरान भाई तो जो चाहता हूँ, देखिए मैं कहाँ तक इस शेर को कामयाबी के साथ पेश करने में कामयाब हो पाया हूँ। देखिए कैसे कि बेटों के बचपन की सवारी बेटों ही पर है भारी, बेटों के। अगर ये शेर आपने समझ लिया तो मैं समझूंगा कि मोहना के इस स्टेज से मेरी गजल कामयाब हो गई। दोस्तों हजरत तो जो चाहूंगा कि बेटों के बचपन की सवारी बेटों ही पर है भारी, बचपन की सवारी बेटों ही पर है भारी। अरे बेटों के बचपन की सवारी बेटों ही पर है भारी, बाप बुढ़ापे में बेघर है, माँ की जगह दालान में है, बाप बेघर है, माँ की जगह। अरे वाह वाह शकील भाई, वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस शेर को समझा है साहब। वाह 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 वाह, बहुत बहुत मैं पेश करता हूँ कि बेटों के बचपन की सवारी बेटों ही पर है भारी। अरे बेटों के बचपन की सवारी बेटों ही पर है भारी, बाप बुढ़ापे में बेघर है, माँ की जगह दालान में है, बाप बुढ़ापे में वाह वाह, माँ की जगह दालान।
اور صدر جناب طاہر مہونوی صاحب کے حوالے سے جو آج کے نہایت ہی معتبر قابل صدر ہیں، صدر عالی وقار، میں پیش کرتا ہوں، آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گھر کی برکت اٹھنے کا احساس تو سب کو ہے، لیکن گھر کی برکت اٹھنے کا احساس تو سب کو ہے، لیکن گھر کی برکت اٹھنے کا احساس تو سب کو ہے، پھر بھی ارے گھر کی برکت اٹھنے کا احساس تو سب کو ہے، پھر بھی برسوں سے قرآن مقدس گرد بھرے جزدان میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ، ارے واہ واہ واہ، کیا شکیل بھائی، واہ واہ واہ۔ جناب شکیل گیا ابھی ایک بار پھر آپ شعر سننے والے لوگ بیٹھے ہیں، آئیے اور پھر کچھ اور اشعار اپنے سنا دیجیے۔ میں پیش کرتا ہوں کہ گھر کی برکت، گھر کی برکت اٹھنے کا احساس تو سب کو ہے، پھر بھی ارے گھر کی برکت اٹھنے کا احساس تو سب کو ہے، پھر بھی برسوں سے قرآن مقدس گرد بھرے جزدان میں ہے، برسوں سے واہ 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 واہ، مقدس گرد بھرے جزدان میں ہے۔ بات آئی ہے صاحب، دو تین شعر اور سنا رہے ہیں۔ غفران بھائی آپ کا حکم ہوا ہے، لیکن صاحب میں آج اس اسٹیج پر جس طرح کی شاعری پیش کر رہا ہوں وہ شاعری نہیں ہے جو اس سے پہلے میں پڑھا کرتا اسٹیج پہ۔ جب نئی نسل ہوتی تھی، چاروں طرف لڑکے بھرے ہوتے تھے، تالیاں بجانے کا ماحول ہوا کرتا تھا، تو اس وقت میری شاعری کا انتخاب کچھ اور ہوتا تھا۔ بڑی معتبر شخصیتیں ہیں، بڑی خوبصورت سماعتیں ہیں، پیش کرتا ہوں صدر محترم کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں۔ عمر بھائی توجہ کا بیٹھا، کیوں بلاتے ہیں مجھے اب یہ بلانے والے، کیا بات ہے، کیوں بلاتے ہیں مجھے اب یہ بلانے والے۔ غفران بھائی توجہ چاہوں گا میں کہ کیوں بلاتے ہیں مجھے اب یہ بلانے والے، کیا پلٹ کر کبھی آتے بھی ہیں جانے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آتے بھی ہیں جانے والے۔ یہ شعر دیکھیں، میں موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے شعر کو میں پہنچا رہا ہوں کہ اے پرندوں کہیں دانوں کو نہ چگنے لگنا، اے پرندوں کہیں دانوں کو نہ چگنے، دانوں کو نہ چگنے لگنا، اے پرندوں کہیں دانوں کو نہ چگنے لگنا، پھر شکاری ہے ادھر جال بچھانے والے، ہے ادھر جال بچھانے والے۔ اور یہ آخری شعر اس غزل کا پیش کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ عمر بھائی کہ راکھ کے ڈھیر میں کیا ڈھونڈ رہے ہو یارو، راکھ کے ڈھیر میں
کہیں آگ لگانے والے. واہ واہ واہ.